لوگ فارسی جانتے ہیں، فارسی میں نہ قرآن کا ترجمہ ہے نہ سنت کا ترجمہ ہے۔ لوگ اردو جانتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی۔ لوگ انگلش جانتے ہیں، کوئی چیز انگلش میں نہیں ملتی۔ وہ بانجھ زمانہ تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، آپ مجھے اگر کہیں کہ ابھی ہمارا فیصلہ کتاب و سنت سے کرنا ہے آپ نے، تو میں تو بگڑ جاؤں گا، میرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ مجھے سناتے ہو، مجھے پڑھاتے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ لیکن قربان جاؤں، جن کی اپنی بات حجت ہے انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میرا یہ بیٹا میرے اس بھائی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، تو جب گھر میں مزدوری کرتا تھا تو شیطان نے میری بیوی اور اس کے بیچ میں رابطہ کروا دیا اور اس نے گناہ کر لیا۔ مجھے پریشانی ہوئی، میں نے وہاں مقامی علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 100 بکریاں صدقہ کرنے سے تیرے بچے کا غلام دھل جائے گا، تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا۔ تو میں نے 100 بکریاں دے دیں۔ پھر کوئی اور صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو جواب ہی غلط ہے، گناہ کا بکریوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اب میں پریشان ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ، ضرور کتاب اللہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جو 100 بکریاں وہ تو تجھے واپس ملیں گی، اور یہ کموارہ ہے، اس کو 100 کوڑے لیں گے، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور 1 سال اس کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اور حضرت انیس رضی اللہ عنہ اس کو کہا، صبح صبح اس بھائی کے گھر جانا، اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے، اس لیے کہ گواہ تو ہے نہیں، تو اس کو رجم کر دینا۔ وہ گیا، اس نے اعتراف کیا، اس نے بندے جمع کیے اور اس کو رجم کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ بہت جھگڑا کیا جاتا ہے کہ جناب یا تو تم مجتہد ہو یا مقلد ہو، 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تم مجتہد ہو تو پھر تمہیں یہ وہ علوم حاصل ہونے چاہیے، اور اگر تم مجتہد نہیں تو پھر مقلد ہو، پھر تمہیں دلیل پوچھنے کی اجازت نہیں۔ یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر یہ قاعدہ فرض نافذ کر دیا جائے کہ یا تم مقلد ہو یا، تو جتنے مقلد ہیں وہ مفتی نہیں ہو سکتے۔ مقلد مفتی ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود مقلد ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں مقلد ہیں اور مفتی ہیں۔ جب تم مقلد ہو تو مفتی کیسے ہو گئے؟
مفتی فلاں اور سب کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. تو یہ تقسیم کہ یا تم مقلد ہو یا تم غیر مقلد ہو، بس مجتہد ہو، اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے حکمران کی بات مانو. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد علماء ہیں، تو علماء کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. یہ حدیث اس کی عملی تفسیر ہے. اللہ کی بات مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اولی الامر محلے کے مفتی کی بات مانی. ایک اور مفتی نے کوئی اور فتویٰ دیا، جھگڑا ہوا، اللہ اس کے رسول کے پاس لے کر آ گیا، ان سے فیصلہ کروا لیا. تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی اپنے محلے کے مفتی صاحب سے بات پوچھے اور عمل کرے. اور اگر اس کو اختلاف نظر آئے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، وہ شخص وہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جا نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ مولوی صاحب آپ کی کیا دلیل ہے، کاغذ پر لکھ دو. وہ لے کر پہلے کے پاس آ جائے کہ یہ جو تو نے بات کی تھی یہ حدیث اس کے خلاف ہے. وہ اس کے نیچے لکھے گا یہ ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یا ضعیف نہیں ہے، کچھ تو بتائے گا نا. واپس اس کے پاس آ جاؤ، جو تو نے حدیث بتائی تھی وہ تو ضعیف نکلی. وہ کہے گا نہیں یہاں اصل مسئلہ یہ ہے وہ نہیں ہے. تو دو ایک چکروں میں ایک کا پارا چڑھتا جائے گا، دوسرا آپ کو کول نظر آئے گا. اب پارا چڑھا ہوا اور کول، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. اب یہ کہتے ہو کہ عام آدمی دلائل کو تلاش نہیں کر سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ تو پہچان کر سکتا ہے کہ کس کا پارا چڑھ رہا ہے کس کا نہیں چڑھ رہا. تو یہاں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آدمی کھوکھلا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور یہ سمجھدار ہے، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کی ہر بات کا ٹھیک طریقے سے جواب دے رہا ہے. تو جو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے. لیکن اگر ہم دین کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں اور کہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، بس جتنی نماز آئے، جہاں آئے، جیسے آئے، بس رگڑ دیا کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تو پھر تو آپ نے دین کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی. دین کو پہلی ترجیح دینی چاہیے، دین ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. اس کو سمجھنا، جتنا دماغ کاروبار پہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ دین پر لگانا. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ممبر و محراب لاوارث ہو چکے ہیں. کوئی مخصوص گیٹ اپ بنائے اور مخصوص قسم کے لباس اور ٹوپی کا رنگ اور پگڑی کا رنگ پہنے اور وہ آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے. تلی پر سرسوں جمانا آتا ہو، تھوڑی جگلری آتی ہو، تو وہ کامیاب ہے. وہ دین پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے یہ کون دیکھتا ہے؟ ممبر اتنا لاوارث ہے، اتنا کمزور ہے. اور تاجر کی کیفیت اور عوام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جناب آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا لے جا جس کھڈے میں لے کر جانا ہے. تو جتنا دماغ تجارت پہ اور اپنے کاموں پہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ دماغ دین سمجھنے پہ لگانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں زندہ ہیں کہ کتاب و سنت کی تفسیریں بھی اور ترجمے بھی عام ہو چکے ہیں. ایک زمانہ اس جہان نے دیکھا ہے جو بالکل بانجھ زمانہ تھا، بانجھ زمانہ تھا. لوگ فارسی جانتے ہیں، فارسی میں نہ قرآن کا ترجمہ ہے نہ سنت کا ترجمہ ہے. لوگ اردو جانتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی. لوگ انگلش جانتے ہیں، کوئی چیز انگلش میں نہیں ملتی. وہ بانجھ زمانہ تھا. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بڑے بڑے مکتبات نے، ان کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے محنتیں کر کے بہت سارا مواد جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی
اس پر محنت کر کے سوچ کر تلاش نہ کرے حق کو تو وہ مجرم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو پہلی بات تو یہ نکلی اس حدیث سے۔ نمبر 2، دین کے لیے سفر کرنا، دین کو پرائرٹی دینا۔ بھی ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب سے پوچھ لیا، اس نے 100 بکریاں بتا دی تو بات ختم ہوئی نا؟ نہیں، پیچھے لگے، آگے پہنچے، سفر کر کے آئے، آپ کو ملے تو دین کو ترجیح دینا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو گھروں میں ملازم کام کرتے ہیں ان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ کوئی عورت کسی کے گھر میں جاتی ہو کام کرنے تو اس عورت کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی عورت یا مرد آپ کے گھر میں آ کر کام کرتا ہے تو اس سے بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا تقویٰ، ورنہ اس طرح کے تو لاکھوں واقعات ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لاکھوں واقعات ہضم ہو جاتے ہیں، انہوں نے ہضم نہیں کیا، اس کا پرسو کیا اور اس گناہ کا جو بھی مداوع ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نہیں وہاں پہنچی، کیس نہیں آیا، FIR درج نہیں ہوئی، خود آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ فرمایا، اس نے کہا جی آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کریں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ مجھے اگر کہیں کہ ابھی ہمارا فیصلہ کتاب و سنت سے کرنا ہے آپ نے، تو میں تو بگڑ جاؤں گا، میرے پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے سناتے ہو، مجھے پڑھاتے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ لیکن قربان جاؤں، جن کی اپنی بات حجت ہے انہوں نے غصہ نہیں کیا کہ تو مجھے کیا پڑھا رہا ہے کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے، میری بات پہ اعتماد نہیں تجھے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فکر نہیں کرو، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ اور جو فیصلہ کیا، 100 کوڑے تو کتاب اللہ میں ہیں، سال کی جلا وطنی کتاب اللہ میں، قرآن میں نہیں ہے۔ اور فرمایا تھا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، تو ثابت ہوا سنت مصطفیٰ بھی اللہ کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کتنا سادہ سا کام تھا، جاؤ انیس جا کر کے دیکھنا، اگر وہ مان گئی تو رجم کر کے آ جانا۔ ہمارے ہاں اگر پوری دنیا میں ایک رجم ہو جائے تو پوری دنیا پنجوں پہ کھڑی ہو جائے، حالت خراب ہو جائے، پریشانی کھڑی ہو جائے۔ لیکن وہ کس قدر سادہ لوگ تھے کہ کوئی بڑا مجمع، بڑا ڈیلیگیشن نہیں بنایا، ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے حد نافذ کروا دی اور بات ختم ہوئی۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ شادی شدہ کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر رجم کرنا۔ تو ہمیں بھی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے؟ علماء دین کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، اور جو جواب آتا ہے اس میں حوالے دیے ہوتے ہیں، فلاں فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ایک بھی آیت یا حدیث آپ کو نظر نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ۔ تو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ خاموش ہو تو کسی امام کی بات ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ ایک امام کی مانتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ دوسرے امام کے ساتھ ہے کسی مسئلے میں، تو اپنے امام کی چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے اس امام کی بات ماننے میں بھی ماننا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرنا جائز نہیں جو بات ان کے مخالف ہو۔ ہمارے نبی کی مخالفت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ماننا جائز نہیں ہے، تو ہمارے نبی کی مخالفت میں علیہ الصلاۃ والسلام کسی امتی کی بات ماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ سوچ بھی دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.